السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک جمعے کی حاضری نصیب فرمائی. ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک سانس قیمتی ہے. اگر 5 منٹ کے لیے سانس بند ہو جائے تو انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے. ایک ایک دھڑکن اور ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، اور سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو ان سانسوں کو اور ان دھڑکنوں کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرے، چہ جائے کہ لغویات چیزوں میں، بیکار چیزوں میں پڑے رہے. یہ عقل مند انسان کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کے بجائے شیطان کے راستے کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اور اپنے نفس کے اور اپنی خواہشات کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، ان مقصد میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا حکم کرتے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے. یعنی کہ تم اللہ کے ہو اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تمہارا جو جسم ہے، جو باڈی ہے تمہاری، اس میں ایک روح ہے، ایک جان ہے. جس دن وہ روح اور جان بدن سے ہٹ جائے گی، تمہارا وجود اس طرح ہو جائے گا کہ تمہارے رشتہ دار تو دور کی بات، تمہارے گھر والے بھی چند گھنٹے اس گھر میں، اپنے گھر میں تمہاری باڈی رکھنے کا گوارا نہیں کریں گے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو غنیمت مانے. اور زندگی میں کو غنیمت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگا رہے. اور اللہ کی اطاعت و بندگی کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ و صدقات ہے اور حج ہے. ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے کہ پلرز آف اسلام، یعنی اسلام کی بنیادیں وہ 5 چیزوں پر ہیں. نمبر 1 کلمہ، کہ وہ بندہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے، کسی دنیا والوں کے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تب آپ مسلمان ہوئے. جب آپ مسلمان ہو گئے تو اب آپ پر ایک اور ذمہ داری آئے گی، وہ نماز کی ذمہ داری ہے.
کہ ہر روز 5 وقت آپ پر نماز فرض ہے. اگر آپ عقل مند ہیں تو یہ سمجھا گیا کہ مجنون پر نماز نہیں ہے، جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس پر نماز نہیں ہے. دوسری شرط عقل مند ہونا، یا دوسری شرط مسلمان ہونا، غیر مسلم پر نماز نہیں ہے. تیسری شرط بالغ ہونا، کہ نابالغ بچے جو ابھی 10 سال سے نیچے کے ہیں یا 10 سال کے ہیں اس پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے. بعض فقہا کے نزدیک 10 سال، بعض کہتے ہیں 12 سال کے بعد اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے. تو کسی بھی حالت میں آپ چاہے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اس وقت جب آپ 12 سال کے ہو گئے تو اب آپ ظہر کی نماز نہیں چھوڑ سکتے. اگر سوتے رہ گئے یا کسی کام میں مشغول ہے تو پھر جب یاد آ جائے اس وقت پڑھ لیں. تیسری چیز ہے زکوٰۃ، کہ اگر آپ مالدار ہیں تو چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، کہ آپ اگر مالدار ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز رمضان کے روزے، اس میں بھی وہی شرط ہے، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور صحت مند ہونا. پانچویں بنیاد جو اسلام کی ہے وہ حج ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو جن سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا عالم ارواح کے اندر، یا جو دنیا میں تھے وہ دنیا کے اندر، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد آواز لگائی اللہ کے حکم سے کہ اللہ کے گھر کا قصد کرو، ارادہ کرو حج کرنے کے لیے اور اس کے گھر کا طواف کرو، تو تمام انسانیت نے اس آواز کو سنی تھی. اور اس آواز کو سننے والے اگر ایک مرتبہ انہوں نے لبیک کہا سن کر تو ایک مرتبہ اللہ توفیق دیتے ہیں اپنے گھر جانے کی. اگر 2 مرتبہ کہا ہوگا تو 2 مرتبہ جاتا ہے وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، یعنی حج یا عمرہ کرنے کے لیے. اسی طرح جس نے جتنی مرتبہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ ان کو توفیق دیتے ہیں اپنے گھر پہنچنے کی، یعنی کعبہ جانے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج سے دوسرا حج یا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ کثرت سے بہت زیادہ حج یا عمرہ کرنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سونے کے اوپر سے یا کسی لوہے کے اوپر سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح گناہ انسان کے بار بار حج یا عمرہ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، تنگی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے حج بھی کیا ہو یا عمرہ کیا ہو اور وہ غربت کے مارے مر گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں. جو حج کر کے آتا ہے یا عمرہ کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی اور مالدار بنا دیتے ہیں کہ وہ غربت و افلاس کی زندگی سے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی اس کے گھر میں عطا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں بار بار جائیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے بار بار وہاں جائیں. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی طرف بلا لے تو پھر وہاں آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. وہاں آپ کو تکلیفیں آئیں گی، وہاں آپ کو پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں. اور حج کے موسم میں جو حضرات پہلے جاتے ہیں تو وہ تو جلدی سے عمرہ کر لیتے ہیں، اور جو حضرات تاخیر سے پہنچتے ہیں یعنی اخیر میں تو پھر ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے عمرہ کرنے میں.
ابھی آپ جو جا رہے ہیں ان کے لیے بہت سہولت ہے عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ حج جو کیا جاتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے. حج افراد جو حدود حرم کے اندر ہی لوگ رہتے ہیں ان کا حج افراد ہوتا ہے. وہ لوگ عمرہ کا قصد نہیں کرتے، صرف حج کا قصد کرتے ہیں. تو افراد مانے تنہا، اور قران کے معنی، قران کہتے ہیں حج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کی نیت کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج جو فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی تھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، مکہ پہنچے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پہلے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھی وہ احرام اتار دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کو نہیں اتارا. اور چند حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ حضرات نے عمرے، یہ احرام کو، جو احرام کسے کہتے ہیں، بعض کو احرام بھی نہیں معلوم ہے، وہ جو 2 کپڑے جو حاجی لپیٹتا ہے اسے احرام کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کو نہیں اتارا، اور بہت سے صحابہ کرام نے احرام کو اتار دیا. اس کے بعد پھر جب حج کے ایام قریب ہو گئے تو پھر حج کی نیت کی. تو جنہوں نے احرام کو نہیں اتارا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخین ہیں، تو انہوں نے، ان کے حج کو کہتے ہیں حج قران. قران کے معنی ملے ہوئے، یعنی دونوں کو ایک ہی احرام میں ادا کرنا. اور حج تمتع کہتے ہیں کہ الگ الگ احرام میں، یعنی کہ یہاں سے آپ گئے تو وہاں پہلے عمرہ کیے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے احرام کو اتار دیا، اتارنے کے بعد پھر آپ نے حج کی نیت کی. جب حج کے ایام شروع ہو گئے تو پھر آپ نے حج کی نیت کی. تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ آسانی اسی میں ہے، حج تمتع میں ہے. ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور دیگر عجم کے جو ممالک ہیں وہاں سے جو لوگ قصد کرتے ہیں وہ حج تمتع سے ہی کرتے ہیں. اگر ابھی جو آج اگر کوئی حاجی جائے گا اور ایک ہی احرام میں، کب تک وہ انتظار کرے گا؟ حج یعنی عید کے دن تک اور عید کے بعد تک وہ انتظار کرے گا، یعنی 10 ذی الحجہ کم سے کم وہ انتظار کرے گا کپڑے اتارنے کے لیے. اس لیے یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حج تمتع کی نیت کریں، کہ یہاں سے جائیں، آپ پہلے عمرہ کر لیں، پھر عمرہ کرنے بعد کپڑے اتار لیں، وہ احرام اتار لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا کپڑا پہنیں، اور پہننے کے بعد اور دیگر عبادات میں مشغول رہیں. جب آپ وہاں عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب آپ عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ابھی حج کے ایام نہیں آئے ہیں، یعنی حج کے جو دن ہیں 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، اس کے بعد یہ ایام آنے سے پہلے ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آپ جا رہے ہیں، تقریباً ابھی کئی دن ہیں، 25 دن ہیں کم سے کم. تو ان ایام میں آپ کیا کریں گے؟ تو بعض فقہا نے اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ کثرت سے عمرہ کرتے رہنا چاہیے. کثرت سے عمرہ کرنے کے لیے کبھی آپ مسجد عائشہ چلے جائیے، کبھی آپ جعرانہ چلے جائیے، وہاں سے پھر نیت کر کے آئیے، کبھی آپ طائف اگر کوئی آپ کے رشتہ دار ہے تو وہاں چلے جائیے، وہاں سے پھر نیت کر کے، عمرہ کی نیت کر کے حرم میں آئیے. یہ مختلف جگہیں ہیں جہاں سے آپ بار بار حج یا بار بار آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک عمرے میں بار بار عمرہ کرنا یا ایک حج میں بار بار عمرہ کرنا مناسب نہیں ہے، وہ لوگ غلط کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے کسی صحابی کو، اور کثرت سے عمرہ کرنے کا ثواب بھی حدیث میں ذکر ہے. اس لیے ان ایام میں آپ عمرہ کریں، لیکن عمرے میں بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. عمرے میں بھی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ آپ کہاں جائیں گے، پھر طائف جائیں، پھر آئیں، پھر جعرانہ جائیں، پھر وہاں سے نیت کر کے آئیں، پھر مسجد عائشہ جائیں، پھر وہاں سے نیت کر کے آئیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں. کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ آپ طواف کریں. طواف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت درجات بلند کرتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں طواف کے اوپر. ہاں، طواف کرنے میں آپ کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ جب حاجی حج کرنے کو جاتا ہے تو وہ حاجی بڑا ناشکرا ہوتا ہے. حاجی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے. وہ اگر کہتے ہیں کہ اگر حاجی کو آپ کندھے پر بٹھا کر حج کرا دیں، طواف کرا دیں، تو وہ آخر میں یہی کہے گا کہ اس نے تو مجھے کندھے میں بٹھا کے طواف کرا دیا، لیکن اس کے کندھے کی ہڈی چبھ رہی تھی. تو کیا وہاں جا کر ناشکرا ہو جاتا ہے وہ؟ کیوں؟ اس کے اندر سستی کاہلی آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں اپنے ملک میں فٹ نہیں رہتا. تو وہاں جا کر آپ کا جوش اور جذبہ صرف 2 دن رہے گا. آپ خود وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ وہاں جو حاجی جو پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اس کا جوش رہتا ہے، خالی عبادت میں وقت گزاروں گا، لیکن 2 دن کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو ٹھنڈا نہیں پڑنا ہے، کیونکہ آپ کا ایمان گھر پر تازہ نہیں تھا، آپ اللہ کے گھر سے لگے ہوئے نہیں تھے، آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے نہیں تھے، اس لیے آپ 2 دن کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے. جیسے کہ ہمارے بعض بچے ہیں جو جوان لڑکے ہیں، وہ جماعت میں جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہاں جا کر جب آتے ہیں تو 5 دن تک پابندی سے نماز پڑھیں گے، 6ویں دن وہ گل ہو جائیں گے. کیوں؟ ابھی اس کا ایمان صحیح سے نہیں بنا تھا، اس کا ایمان تازہ نہیں ہوا تھا، اور نماز کو اس کو یقین نہیں آیا تھا. اسی طرح حاجی ہے کہ جب حج کو جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو 2 دن یا 3 دن جوش دکھاتا ہے. اور اگر آپ کی رہائش گاہ یا آپ کا کمرہ حج سے کئی میٹر دور ہے آپ کی ہوٹل، پھر وہاں سے چل کے روزانہ حرم میں جانے میں تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جا کر بھی نماز چھوڑتے ہیں، وہاں جا کر بھی کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑتے ہیں. کیوں؟ 2 کلومیٹر دور آپ کی ہوٹل ہے، وہاں سے آپ حرم جائیں گے پیدل، گاڑی تو ہے نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صبح واکنگ کیجئے، تاکہ وہاں آپ کو چلنے میں فائدہ ہوگا. حرم کی طرف قدم بڑھانے میں آپ کے درجات بلند ہوں گے. تو ہمیں وہاں یہ کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ طواف کرنا ہے. اگر ہوٹل دور ہے تو بھی ہمیں اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے اور طواف کرنا ہے. حق نواز ہے، رب نواز صاحب ہیں، رب نواز دیوبندی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں جب عمرے کے لیے حج کے لیے گیا تو ایک بابا صاحب کو دیکھا. اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ کے کمرے میں ٹی وی اسکرین لگی ہوئی رہتی ہے، آپ وہاں سے حج جو چاہے دیکھ سکتے ہیں. تو بعض تو دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، وہ غالباً ادھر ایشیا کے ہی تھے، انہوں نے حرم کی نماز لگائی اور یہیں سے امام صاحب کی اقتدا کر رہے ہیں. کہاں؟ 2-3 کلومیٹر دور سے ہی اسکرین دیکھ کر. اور یہ شکایت اکثر گھروں میں آ رہی ہے، اکثر گھروں سے یہ آ رہی ہے کہ گھر کی خواتین جمعہ کے روز اسکرین پہ حج کی وہ لگا لیتے ہیں، حج کا چینل، یعنی کہ مکے کا چینل لگا لیتے ہیں، وہاں پہ لائیو جمعے کا خطبہ آتا ہے اور جمعے کی نماز آتی ہے. تو شکایتیں آ رہی ہیں کہ بعض خواتین اس کو فالو کر کے وہی نماز پڑھتی ہیں. نماز تو ہوگی نہیں نا بھائی. امام اور مقتدی کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ایک گاڑی اگر آسانی سے، بیل گاڑی، پہلے زمانے میں سواری کہتے تھے بیل گاڑی کو، بیل گاڑی گزرنے کی اگر جگہ خالی ہے پھر آپ وہاں اقتدا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. امام اور مقتدی میں اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سواری آرام سے گزر جائے. اور وہ بڑے میاں وہاں سے 2-3 کلومیٹر دور سے ہی وہ اسکرین کے ذریعے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کہاں؟ کعبہ کی اقتدا کر کے، کعبہ کے امام کی اقتدا کر کے. یہ تو غلط ہے. یہ سب مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. مسائل جانتے نہیں ہیں، مسائل پوچھتے نہیں ہیں. حج عمرہ جانے سے پہلے جو آداب لکھے گئے ہیں
تو ان آداب میں یہ بھی ہے کہ جانے سے پہلے مسائل کو آپ جان لیں. تو مسائل کو جاننا از حد ضروری ہے. اگر وہ کہیں پہ آپ کے واجبات چھوٹ گئے یا فرائض چھوٹ گئے تو پھر آپ کا حج یا عمرہ نہیں ہوگا. یا اگر واجبات چھوٹ گئے تو آپ کو دم دینا پڑے گا. تو ان سب کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے. اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے دوران 1 روپے کا خرچ کرنا 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کے برابر ہے. تو وہاں جا کر فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. وہاں پر ہم یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی امید میں رہے کہ وہ کھانا لائے. نہیں، ہماری طرف سے کھانا بھائی. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، یہاں کے جو حاجی رہتے ہیں، کتنے بھی امیر ہونا تو وہ صدقے کے جو شورما بٹتے رہتے ہیں اور روٹیاں رول وغیرہ بٹتے رہتے ہیں، وہ فری میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہی کھاتے ہیں. بھائی 2 ریال آپ کا خرچ ہوگا، 2 یا 3 ریال. آپ اپنا کھائیے. آپ اپنے پیسے سے گئے ہیں حج کرنے کے لیے. وہاں پہ اگر شیخ لوگ صدقے کے شورما بانٹ رہے ہیں تو آپ نہ لے، بہتر ہے آپ کے لیے. آپ خود بانٹیں. اس لیے کہ حج کرنے سے آپ کی غربت ختم ہوگی، آپ کے گھر میں مالداری آئے گی. لیکن وہیں پہ آپ غربت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہاں سے جو شورما اور رول اور چکن رول وغیرہ بٹتے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں اور 2 ریال خرچ کرنا آپ کا دل نہیں کرتا ہے. تو بعض حاجی وہاں جا کر تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ خرچ کرنا نہیں چاہتے. آپ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ وہ جہاد میں گیا ہوا ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی کہتی ہیں کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. عورتوں کا جہاد، عورتیں اور معذور لوگوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. کہ حج میں جائے تو ان کو وہی ثواب ملے گا جس طرح ایک مجاہد جہاد میں جاتا ہے اور جہاد کرتا ہے، وہ ثواب اس کو ملتا ہے. وہی ثواب جو معذور لوگ ہیں اور جو عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں وہ اگر حج کو جاتے ہیں یا عمرہ کو جاتے ہیں تو ان کو یہ ثواب ملتا ہے. جب آپ وہاں پہنچ گئے اور ابھی حج کے ایام شروع نہیں ہوئے ہیں تو طواف کرنے کے لیے آپ کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ ایک تو مطاف ہے. نیچے اگر ابھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو سہولت ہوگی مطاف میں، یعنی کہ نیچے کی زمین جو کعبے سے لگی ہوئی ہے چاروں طرف وہ مطاف کہلاتی ہے. اس میں اگر آپ طواف کرتے ہیں تو بھیڑ نہیں ہوگی تو آپ کو سہولت ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو دھکے لگنے کی گنجائش ہے. تو یہاں پر آپ کو اگر دھکا لگے تو برداشت کرنا ہے. اور اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، خواتین کے ساتھ جا رہے ہیں یا اپنی بچیاں بیٹیاں ساتھ میں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر میں جو ٹیرس بنے ہوئے ہیں، نیا بنایا گیا ہے، اس پہ آپ کریں. وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایک چکر مارنے میں آپ کو 6 سے 7 منٹ لگے گا. اور وہی ایک طواف آپ نیچے کریں گے تو کم سے کم 15 یا 20 منٹ لگے گا. کیوں؟ نیچے بہت بھیڑ رہتی ہے. افضل تو یہی ہے کہ نیچے کیا جائے، لیکن اوپر بھی کرے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا اور تکلیف بھی زیادہ نہیں ہوگی. اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی سے دھکم پیل کے اور بغیر کسی سے ٹکراؤ کے اور بغیر کسی سے بحث و مباحثہ کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آرام سے طواف کر سکتے ہیں. نیچے آپ طواف کریں گے مطاف میں تو کوئی اگر حبشی سامنے آ گیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، وہ سیدھا دھکے مار دیتے ہیں. یہ جو حبشہ کے ہوتے ہیں، سوڈان کے ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں اور بہت تگڑے ہوتے ہیں. وہاں عورتیں بھی تگڑی ہوتی ہیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ اگر بیٹھے ہیں کوئی عورت آگے اگر آپ کے اس پہ پہلو پہ اگر پیر رکھ دی نا تو آپ سمجھیں گے کہ میری جان نکل گئی. اتنی مضبوط عورتیں ہوتی ہیں اور اتنے مضبوط سوڈانی لوگ ہوتے ہیں. تو نیچے سوڈانی لوگ آپ کا خیال نہیں کریں گے کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے بہت سے دیہات سے آتے ہیں جو مسائل کی واقفیت نہیں رکھتے ہیں. جیسے حجر اسود کا بوسہ دینا، کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ دینا. اگر آپ قریب ہیں تو آپ اس کو بوسہ دے لیں. اگر آپ دور ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب طواف کیا ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور دیر تک بوسہ دیتے رہے اور بوسہ دے کر روتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حجر اسود جو ہے وہ جنت کا پتھر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کو بوسہ نہیں دے سکے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں یعنی مرنے کے بعد اس کو موقع دیں گے۔ تو اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو لکڑی سے چھوا، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چھونا یا بوسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو استلام کیا دور سے، جس طرح ہم چھوٹے بچوں کو فلائنگ کس دیتے ہیں اسی طرح آپ دور سے کیا کریں، استلام کریں۔ جب سامنے آ جائے تو وہاں سے کیا کریں، آپ استلام کر لیں، اشارہ کر کے آپ یعنی کہ آپ چوم لیں اپنے ہاتھوں کو، تو اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ لیکن آپ کوشش کریں گے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تو پھر کیا ہوگا، پھر حبشی لوگ آپ کو دھکے مار کے باہر کر دیں گے، ہاتھ مار کے گرا دیتے ہیں وہ، اور آپ کمزور ہیں۔ کیونکہ اکثر مزاج ہندوستانیوں کا اور ایشیا کے لوگوں کا یہ ہو گیا ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ جوانی میں کرنا چاہیے، اور عمرہ تو شادی سے پہلے کرنا چاہیے، کہ نئی زندگی کی شروعات آپ بے گناہی کے ساتھ شروع کریں، جو اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات ہے۔ اور بعض لوگ وہاں پہ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اگر طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود سامنے آ گیا تو وہ استلام نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، آگے جانے کے بعد پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ نہیں کیے کوئی بات نہیں، فرض تو ہے نہیں، آپ نہیں کیے تو نہیں کیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن واپس آنے کی پلٹنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تمام لوگ ایسے چل رہے ہیں اور آپ کو دھکے لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ پیروں کے نیچے دب گئے تو پھر دبی گئے، پھر جنت البقیع میں آپ کا جسم ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ جنت البقیع جو کہ قبرستان ہے، وہاں آپ کا جسم ہوگا، کیونکہ کئی لاکھ آدمی وہاں پر ہوں گے۔ تو ان غلطیوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ہاں، مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ کو موقع نہیں ملا، ہٹ کے نماز پڑھ لیجئے، ضروری نہیں کہ اس سے چپک کے آپ نماز پڑھیں۔ کعبۃ اللہ کی دیوار کو چھونے کا موقع نہیں ملا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت میں نہیں لکھا، لیکن آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں اور آپ اپنی طرف سے ایسے کام نہ کریں کہ آپ کے جان کو خطرہ ہو یا آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ تو بیان چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب روانہ ہوئے تو ایک جگہ پہنچے تو وہاں قیام کیے، وہاں پہ بھی کچھ باتیں پیش آئیں، پھر آگے پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ یعنی زوجہ ہیں، ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ ہیں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام محمد رکھا، تو محمد بن ابوبکر۔ عرب میں یہ چیز مشہور ہے کہ دادا پوتا جب آتا ہے تو پوتا کا نام دادا یا پردادا کے نام کے مثل ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام حضرت حسین ہے، حسین کے بیٹے کا نام حضرت علی ہے، اور علی کے بیٹے کا نام محمد ہے، اور محمد کے بیٹے کا نام پھر علی ہے، پھر علی کے بیٹے کا نام حسن ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ اپنے آبا و اجداد کے نام کو مکمل یاد رکھنے کے لیے اس طرح، یا کوئی بابرکت شخصیت ہے، کوئی بڑی بزرگ شخصیت ہے، ان کے نام کے مثل نام رکھنے میں وہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور نام رکھنے سے اپنے نسب بھی اپنا محفوظ رہتا ہے۔ ہم لوگوں میں ایسا ہے کہ ہم 2 پیڑھی 3 پیڑھی 4 پیڑھی کے بعد نام نہیں جانتے اپنے باپ دادا کا، لیکن عرب لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نسب کو محفوظ رکھنے کی کیا ہے، ان کے اندر وہ عادت ہے کہ وہ اپنے خاندان کے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ خیر، جب قافلہ وہاں سے آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے، جس طرح پچھلے جمعے میں وہ واقعات بیان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 ذی الحجہ کو مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مقام اعلیٰ کی طرف سے۔ ایک ہے مسفلہ یعنی کہ نچلی سطحی زمین، اور ایک ہے اعلیٰ زمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے مکے میں وہ اوپری زمین تھی، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور وہیں سے صفا مروہ ہے، پھر باب السلام ہے۔ تو باب السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کو دیکھے تو دعا فرمائی۔ کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس لیے محدثین نے اور فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں کے دعا کی قبولیت کے جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کعبہ کو دیکھیں تو کعبہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی آپ اپنے دل کی مراد اور اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگے، دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد دعا مانگنا چاہیے، تو ہم کیا مانگے؟ کیونکہ حدیث میں تو کوئی چیز طے نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ یہ دعا کرنا جب کعبے کو پہلی نظر پڑے تو آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ آج کے بعد سے میں جو بھی دعا مانگوں میری دعا قبول ہو۔ کتنی تفقہ فی الدین کہتے ہیں، جو کہ دین کے اندر جو تفقہ اور مہارت ہوتی ہے وہ مہارت والی بات انہوں نے کہہ دی کہ اللہ آج کے بعد سے میں جو بھی دعا مانگوں وہ تمام دعا میری قبول ہو۔ آپ جو بھی دعا مانگے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اپنے صحت کے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق، پہلی نظر میں جو دعا، تو انہوں نے مکمل زندگی کی دعا کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے تفقہ فی الدین۔ دوسری چیز ہے، ایک الگ چیز بتا دیتا ہوں کہ حج بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمی کو ثواب دیتے ہیں۔ ایک جس نے حج کی نیت کی تھی لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کے جو بیٹے ہیں یا اہلیہ ہے کسی کو حج کرا رہے ہیں، یا خود بیٹا باپ کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے، یا کسی کو کرا رہا ہے، تو کرنے والے کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، اور جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے یعنی جس کا انتقال ہوا اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو کروا رہا ہے یعنی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک حاجی کو ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن ان کا انتقال ہو گیا، کہ میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین میں سے کوئی قرضہ لے اور انتقال ہو جائے تو کیا تم قرضہ ادا نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا تھا وہ حج نہیں کر سکے تو ان پر ضروری ہے کہ ان کے بیٹے میں سے کوئی کرے یا کسی کو کرائے حج بدل، تو ان کو وہ ثواب پہنچ جاتا ہے، اور جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ نظر اتر جاتی ہے اور ان کے اوپر سے حج فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔